میں یہاں پہ ان مولویوں سے بھی سوال کر دوں کہ تم لوگ کیا کرو گے جو تم نوجوان نسل کو اٹھا کے کبھی چرچوں کے اوپر دوڑاتے ہو، کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر دوڑاتے ہو، کبھی جناب امام بارگاہوں کے اوپر دوڑا دیتے ہو. زندگی جیرن کر دی ہے، دنیا کا سکون ان لوگوں نے برباد کر دیا. اور آج آپ دیکھیں ہماری کئی ینگ جنریشن ہے وہ اسلام سے متنفر ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے تو دنیا کا سکون ہی برباد کر دیا. دنیا میں جہاں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، اگر 100 مسئلے اٹھتے ہیں نا 90 مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان کیوں یہ ہائی جیک ہوئے ہیں ان مولویوں کے ہاتھوں؟ ادھر زندگی جیرن کی ہوئی ہے، کوئی علمی اختلاف والا کوئی شغف ہی نہیں ہے. سر آپ گوروں میں حوصلہ دیکھیں، کتنے انہیں ڈیبیٹ آمنے سامنے آگے کرتے ہیں، نہ گالی گلوچ کرتے ہیں نہ قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہاں تو ذرا سا اختلاف رائے ہو جائے فوراً تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اعلانیہ دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. حوصلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ مسلمان میں حوصلہ. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے. نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے. رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے. علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے، جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گر علماء ہوں گے. ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا. جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. یہ خراب کے لفظ سے هِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ. وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. اس تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح مہدی نے آخری زمانے میں آ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا کو بتانا تھا اور پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا، بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا تھا. اس کا اعلان ہوا. یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا
کہ میں ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں جس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور یوں آپ نے اپنی بیعت کا آغاز فرمایا۔ اس وقت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی کچھ ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے مسیح موعود کے آنے کی ضرورت، زمانے کی حالت اور اپنے دعوے کے بارے میں بتایا ہے، اور مختلف نشانات جو اس سے وابستہ تھے ان کے بارے میں۔ اب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ پس زمانے کی حالت متقاضی تھی کہ کوئی آئے جو اسلام کی ڈولتی کشتی کو سنبھالے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان علماء کی اکثریت نے جو پہلے اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے اور بڑی شدت سے یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ کے دعوے کے بعد اکثریت نے مخالفت کی اور عامۃ المسلمین کو جھوٹی کہانیاں سنا کر، جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوب کر کے آپ کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ قتل کے فتوے دیے جانے لگے، بلکہ آج تک احمدیوں پر بعض ملکوں اور جگہوں پر ظلم و بربریت دکھاتے ہوئے قتل و غارت گری کی ایسی ہولناک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یا کی گئیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا گیا، جن کا اسلام کی حقیقت جاننے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور کبھی ان سے ایسی حرکتیں عمل میں آ ہی نہیں سکتی۔